کیا اسرائیل امریکہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا؟ کیا اسرائیل امریکہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ آخر اسرائیل امریکہ کو نظر انداز کر کے دنیا کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ کیا اسرائیل دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کا اعلان کرنے ہی والا ہے؟ کیا واقعی قطر پر اسرائیلی حملوں کے بارے میں امریکہ کو کچھ معلوم نہیں تھا؟ کیا امریکہ اسرائیل کو اس کی مسلسل نافرمانیوں کی سزا دے پائے گا؟ امیر قطر اسرائیل کے خلاف ٹھوس اقدامات پر غور کر رہے ہیں یا صہیونی طاقت کا رخ موڑنا ان کے بس سے باہر ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، قطر پر اچانک فضائی حملے کے نتیجے میں اسرائیل اپنے مطلوبہ اہداف کو نشانہ بنانے میں تو کلی طور پر ناکام رہا، لیکن اس واقعے سے صہیونی جنگی جنون مزید بے نقاب ہو کر سامنے آیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی صورتحال ویسے ہی انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، اور تازہ اسرائیلی حملے نے معاملات کی کچھ ایسی جہتوں پر بھی روشنی ڈالی ہے جن کے بارے میں اس سے پہلے محض اندازے ہی لگائے جاتے رہے تھے۔ مثال کے طور پر عامت المسلمین یہ سمجھتے آئے تھے کہ اسرائیل امریکہ کی معاونت کے بنا کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتا، اور ہر معاملے میں اسے امریکی قوت اور رہنمائی کی ضرورت لاحق رہتی ہے۔ لیکن اس بار اسرائیل نے جو کچھ کر دیا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کیس اب الٹا ہو چکا ہے۔ اسرائیل اب امریکہ کے کہنے سننے میں بھی نہیں رہا، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے پوری خود مختاری کے ساتھ کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شدید سٹ پٹائے ہوئے پھر رہے ہیں، کیونکہ حال ہی میں انہوں نے امریکی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے دورے کیے تھے، اور انہوں نے وہاں سے سینکڑوں ہزاروں ارب ڈالر سمیٹے تھے۔ ٹرمپ کے اسی سفر کے دوران امیر قطر نے ان کی خدمت میں 50 کروڑ ڈالرز کا ایک لیٹسٹ ماڈل بوئنگ طیارہ تحفے میں پیش کیا تھا۔ ابھی اس بوئنگ کو اگلے امریکن صدارتی جہاز کے طور پر استعمال کیا جانا تھا، لیکن اسرائیل نے تو اپنے فضائی حملے کے ذریعے امیر قطر اور امریکی صدر دونوں کے تعلقات کی گرم جوشی کو اچانک سرد مہری میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اس بات میں امریکی صدر کی شدید توہین ہے، لیکن یہ بات بتائے بغیر اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ امریکی صدر ہر کسی کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ اسرائیلیوں نے انہیں بتایا ہی کچھ نہیں اور قطر پر حملہ بھی کر ڈالا۔ ٹرمپ مسلسل اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو اپنے حملے کی خبر اس وقت دی جبکہ حملہ شروع ہو چکا تھا، اور اسے روکنا بھی ممکن نہیں رہ گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مشرق وسطیٰ کی نگرانی کے لیے امریکی افواج نے اپنا بڑا جنگی اڈہ قطر میں ہی بنا رکھا ہے، جس پر کچھ عرصہ قبل ایران نے میزائل برسائے تھے۔ وہ تو بھلا ہو ایران کا کہ اس نے ٹھوس جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے امریکہ اور قطر دونوں کو بر وقت اپنے حملے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، جس پر امریکن صدر نے ایرانی قوم کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، کیونکہ بر وقت اطلاع مل جانے کے باعث ہی امریکن فوجیوں اور دیگر عملے کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل مکمل کیا جا سکا تھا۔ اس لحاظ سے ایران کا قطر پر حملہ امریکہ پر حملہ تھا، لیکن یہ ایرانی حملہ ایک انتہائی کنٹرولڈ کارروائی تھی، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دراصل ایران نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ وہ امریکہ سمیت دنیا بھر سے جنگیں لڑنے کو تیار ہے، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کو کبھی رضامند نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک اسرائیلی حکام کی بات رہی، انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ انہیں امریکہ کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے فوجی کارروائیاں کریں گے۔ اسرائیلیوں کے اس احمقانہ ڈھٹائی پر مبنی موقف سے مشرق وسطیٰ کا تصویراتی نقشہ جلد ہی تبدیل ہونے کو ہے، کیونکہ قطر کے امیر نے اس بات کا عندیہ دے دیا ہے کہ اس اسرائیلی کرتوت کا مناسب رد عمل دیا جائے گا۔ اب ممکن ہے کہ قطر اپنے عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنے اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے بارے میں کوئی نئی پالیسی اختیار کرے۔ اس سلسلے میں قطر چین اور روس سے بھی روابط بڑھانے جیسے اقدامات کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ دراصل اسرائیل چاہتا یہ ہے کہ حماس اس کے تمام یرغمالیوں کو فی الفور واپس کرے، لیکن حماس کا مطالبہ ہے کہ پہلے جنگ بندی ہو، اسرائیلی فوج سابقہ پوزیشنز پر واپس جائے، فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے
اور غزہ میں امدادی کارروائیوں میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ اسرائیل حماس کے کسی مطالبے کو ماننے کو تیار نہیں، جبکہ اسی کشمکش کی غیر ضروری طوالت کے نتیجے میں حماس کے پاس موجود کل 48 اسرائیلی یرغمالیوں میں سے 28 یرغمالی غزہ پر اسرائیلی بمباری ہی کے نتیجے میں موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ اب یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے اسرائیل پر اندرون ملک شدید دباؤ موجود ہے، اور اسرائیلی شہری حماس کے تمام مطالبات کو تسلیم کرنے کا مطالبہ لے کر بڑے بڑے مظاہرے بھی کر چکے ہیں، لیکن اسرائیلی سربراہ بنجمن نیتن یاہو اپنا خفیہ ایجنڈا پہلے ہی منظر عام پر لا چکے ہیں۔ نیتن یاہو کے مطابق انہیں کم و بیش پورا عرب اور شمالی افریقہ کے کچھ ممالک کو فتح کر کے اس سارے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا ہے، جسے گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے دوحہ میں اس کے مذاکراتی وفد کے ارکان کو نشانہ بنایا، لیکن وہ اس حملے میں محفوظ رہے۔ تاہم ایک قطری سیکیورٹی اہلکار سمیت 6 دیگر افراد شہید ہوئے ہیں۔ شہداء میں مرکزی مذاکرات کار خلیل الحیہ کے بیٹے شامل ہیں، جبکہ قطر سیکیورٹی فورسز کے رکن بدر سعد محمد الحمیدی کی شہادت کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ حماس کے مطابق شہید ہونے والوں میں یہ لوگ شامل ہیں: حمام الحیہ یعنی ابو یحییٰ بھی جنہیں کہا جاتا ہے، یہ مرکزی مذاکرات کار خلیل الحیہ کے بیٹے ہیں۔ پھر جہاد لباد ہیں، جنہیں ابو بلال بھی کہا جاتا ہے، یہ الحیہ کے دفتر کے ڈائریکٹر ہیں۔ پھر عبداللہ عبد الواحد ہیں، جنہیں ابو خلیل کہا جاتا ہے۔ پھر مومن حسونہ ہیں، جنہیں ابو عمر کہا جاتا ہے۔ پھر احمد المملوک ہیں، جنہیں ابو مالک کہا جاتا ہے۔ پھر بدر سعد محمد الحمیدی ہیں، جن کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قطر کی سیکیورٹی فورسز کے ایک رکن ہیں۔ صدر ٹرمپ دوحہ پر اسرائیلی حملے پر واضح طور پر ناراض اور مایوس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے کے ہر پہلو سے بہت ناخوش ہیں۔ انہوں نے قطر پر اسرائیلی حملوں پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب اچھا نہیں ہوا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ حملے کا فیصلہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کیا تھا، نہ کہ انہوں نے، اور یہ کہ جب تک ان کی انتظامیہ کو امریکی فوج کی طرف سے حملے کی اطلاع ملتی، بمباری کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر پر یک طرفہ بمباری کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ قطر امریکہ کا مضبوط اتحادی اور دوست ملک ہے، اور ایسے میں اس پر حملہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے اہداف کی جانب بڑھنے کے عمل کو نقصان پہنچائے گا۔ صدر ٹرمپ نے قطر کے وزیر اعظم اور امیر دونوں سے بات کی ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ ان کی سرزمین پر اس طرح کا حملہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی طاقت اور صلاحیت کے بلبوتے پر ہر جگہ اپنے دشمنوں کے خلاف کارروائی کرے گا اور انہیں چھپنے کی کوئی جگہ اور کوئی موقع نہیں دے گا۔ کاٹس نے مزید کہا کہ اگر حماس نے جنگ کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی شرائط کو قبول نہیں کیا، یعنی تمام یرغمالیوں کی رہائی اور تخفیف اسلحہ پر آمادہ نہ ہوئے، تو وہ یعنی حماس اور غزہ دونوں ہی تباہ ہو جائیں گے۔ ادھر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینن نے حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دفاع کرتے ہوئے اسے درست فیصلہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ہمیشہ امریکہ کے مفاد میں کام نہیں کرتے۔ ان کے مطابق ہم ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور وہ ہمیں بھرپور مدد فراہم کرتے ہیں اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تاہم بعض اوقات ہم فیصلے کرتے ہیں اور امریکہ کو صرف مطلع کرتے ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے دوحہ میں اسرائیلی حملے کے بعد امریکن صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور اس کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں امیر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے قطر کے ساتھ امریکی یکجہتی کا اعادہ کیا ہے اور قطر کی خود مختاری پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ امیر نے ٹرمپ کو بتایا کہ قطر اسے اسرائیل کی لاپرواہی پر مبنی ایک مجرمانہ کارروائی سمجھتا ہے اور ان کا ملک اپنی سلامتی کے تحفظ اور اس کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے کہا ہے کہ قطر ایک انتہائی خطرناک اسرائیلی حملے کا شکار ہوا، جسے صرف ریاستی دہشت گردی کا نام ہی دیا جا سکتا ہے۔ دوحہ میں پریس کانفرنس کے دوران الثانی نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی قسم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔
اور اپنی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے سختی سے نمٹے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر کو اس حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے اور اس کے مقابلے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ امریکہ نے قطر کو حملہ ہونے کے 10 منٹ بعد اطلاع دی اور اس بات کی نشاندہی کی کہ اسرائیل نے ایسے ہتھیار استعمال کیے جو ریڈار پر نظر نہیں آتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو خطے کو ایک مشکل اور خطرناک سطح پر لے جا رہے ہیں اور یہ اقدام تمام اخلاقی حدوں کو پار کر گیا ہے۔ الثانی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب حالیہ دنوں میں امریکہ کی درخواست پر امن سے متعلق بات چیت جاری تھی اور اسرائیل پر الزام لگایا کہ اگر یہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اس کی تمام ذمہ داری ان پر عائد ہوگی۔ عرب لیگ کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیل کے قطر پر اس حملے کو بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ کونسل نے برادر ملک قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا ہے، اس کے استحکام اور شہریوں اور سرزمین کی حفاظت کو یقینی بنانے اور اس کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے گئے ہر اقدام کی حمایت کا عہد کیا ہے۔ امریکن ڈیموکریٹ سینیٹر کرس کونس کا کہنا ہے کہ یہ بہت حیران کن اور انتہائی غیر معمولی امر ہے کہ امریکہ کے قریبی اتحادی اسرائیل نے قطر میں حماس کے رہنماؤں پر حملے کے اپنے منصوبے سے امریکی انتظامیہ کو آگاہ تک نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی فضا کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اس معاملے سے متعلق نہ تو کانگریس کی اعلیٰ قیادت اور نہ ہی صدر ٹرمپ کو پیشگی اطلاع دی گئی۔ اسرائیل اس وقت غزہ، لبنان، شام، ایران اور یمن 5 مملکتوں پر امریکی رضامندی کے ساتھ حملہ آور ہے، لیکن قطر پر حملے کے بارے میں شاید ٹرمپ انتظامیہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ قطر پر حملہ بھی اسرائیل نے امریکہ کی درپردہ حمایت کے ساتھ ہی کیا ہو اور یوں ہی اسرائیل دھیرے دھیرے عرب خطے پر جنگیں مسلط کرتا آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جائے، جبکہ امریکنز ہلکی پھلکی مذمت کے ذریعے اس کو کمک پہنچاتے چلے جائیں اور عربوں کو یہی لالی پاپ دیا جاتا رہے کہ اس بار صبر کریں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب آپ ذرا یہ غور کیجئے کہ قطر بھی امریکہ کا اتحادی ہے اور اسرائیل بھی امریکہ کا اتحادی ہے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو بتایا ہی نہیں اور ہم نے خود حملہ کر دیا، تو ظاہر ہے پھر یہ ایک نافرمانی ہوئی، اور اگر یہ نافرمانی ہے تو پھر ٹرمپ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے، جیسے کہ ابھی ہندوستان کے سربراہ کے خلاف ایکشن لیا ٹیرف کی صورت میں۔ تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل سے کوئی الگ اینٹیٹی ہے۔ امریکہ ایک گدھا ہے جس کے اوپر اسرائیل سواری کر رہا ہے۔ امریکہ ایک ایسا کتا ہے جو اسرائیل کے کہنے پہ بھونکنا بھی شروع کر دیتا ہے اور کاٹنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مسلمان ممالک اسرائیلی خطرے کی شدت کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں، یا مسلمان حکمران طبقے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہیں اور انہیں اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ اسرائیل اور امریکہ انہیں اپنی اپنی لاٹھیوں سے مختلف سمتوں میں یوں ہانکے چلے جا رہے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں کو منتشر کر کے لاپتہ کر دینے کا ارادہ کیا جا چکا ہو۔ اس صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔